حضرت ایوب علیہ السلام کی تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و استقامت کا پیکر اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے والا عظیم پیغمبر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا اور اس کے حکم کی پیروی کرنا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تاریخ میں کئی اہم واقعات شامل ہیں جو مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہیں، خصوصاً ان کی صبر کی کہانی جو اللہ کی آزمائشوں کے دوران پیش آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب اور زندگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ وہ ایک انتہائی نیک پرہیزگار اور متقی شخص تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ابتدا میں بہت خوشحال تھی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جیسے مال و دولت، بڑی زمین، خوبصورت بیوی بچے اور ایک آرام دہ زندگی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم کو ہدایت دیتے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس طرح کی تھی کہ اللہ نے ان کی تمام نعمتیں چھین لیں، بشمول مال، اولاد، صحت اور زمین۔ ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے تمام مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ 3/22 صبح کے 4:05 حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کی صحت کو بھی متاثر کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم پر ایسی بیماری آئی جس میں ان کے جسم سے تکلیف دہ درد اور پھوڑے نکلنے لگے، اور وہ کئی سالوں تک اس بیماری کا شکار رہے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تاو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الانبیاء 21:83۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری کا ایک طویل عرصہ گزر گیا، مگر وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ان کی زوجہ حضرت رابعہ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اس آزمائش میں شریک ہوئیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی اور اس سے شفا کی درخواست کی۔ ان کی دعا میں اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت کا ذکر کیا گیا، اور انہوں نے اپنی حالت کے باوجود اللہ سے امید رکھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں ذکر تھا، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ النباق 21:83۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اس بات کا مظہر تھا کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی آزمائش سے گزرے تو اس کے دل میں اللہ کی مہربانی کا یقین ہونا ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کیا، اور یہی چیز انہیں اللہ کے نزدیک بہت پسند آئی۔ 3/22 صبح کے 4:05 حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں صحت و تندرستی واپس دی۔ اللہ نے ان کی بیماری کا علاج کیا اور انہیں پہلے سے زیادہ طاقتور اور خوشحال کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت واپس آ گیا، ان کی زمین پھولوں اور پھلوں سے بھر گئی، اور ان کے بچے بھی واپس آ گئے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا کا ذکر ہے۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں وہی چیز واپس دے دی جو انہوں نے کھوئی تھی، اور ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں اور زیادہ بھی۔ النباق 21:84۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا پیغام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم چیز ان کا صبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا، مگر انہوں نے کبھی بھی اللہ کی رضا سے انکار نہیں کیا۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو اللہ اسے دنیا و آخرت میں انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں یہ پیغام ہے کہ آزمائش اور مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور انسان کو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے آزمائشوں کا مقصد انسان کی روح کی صفائی اور اس کی ہمت و ایمان کو بڑھانا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال۔ 3/22 صبح کے 4:05 حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال اللہ کی رضا میں ہوا۔
ان کی زندگی کا یہ سبق آج بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کہ کسی بھی آزمائش مشکل کے سامنے اللہ پر ایمان رکھنا اور صبر کرنا ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے تمام دکھ درد اور تکالیف کو اللہ کی رضا کے سامنے پیش کیا اور ہمیشہ اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ نتیجہ: حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ کس طرح انسان کو اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ ان کی صبر و استقامت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرے اور اس کی رضا کے لیے صبر کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور آخرکار اس کی تکالیف کا خاتمہ کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آج بھی مسلمانوں کو صبر، ایمان اور اللہ کی رضا کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔